اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی وقال علیہ الصلاۃ والسلام لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام دوستو، مسلسل سفر اور بیانات کی وجہ سے مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر کافی تھکاوٹ تھی، لیکن وہ میری تھکاوٹ حضرت کے بیان سے کافور ہو گئی، دور ہو گئی۔ اللہ تعالی حضرت کے جذبات کے موافق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا خوبصورت اسٹیج ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی امت کے مختلف پھولوں کو ایک گلدستے کی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حضور کی امت کے پھولوں کو، اس میں کسی کالے کو شامل کر کے آپ وحدت امت کا درس نہ دیجیے گا۔ امت کے پھول جو امتی ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ ایک عجیب مسئلہ چلا ہوا ہے کہ وحدت امت کے نام پر بدبو اور خوشبو کو جمع کیا جا رہا ہے۔ وحدت امت کے نام پر چند دن پہلے گجرانوالہ میں ایک پروگرام تھا، تو میرے دوست میرے پاس بیٹھے، تو میں نے ان سے ایسی پوچھا کہ یار یہ وحدت امت کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ ٹھیک ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ اصل میں یہ قومی وحدت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قومی وحدت۔ میں نے کہا ہاں یہ تو عنوان اچھا ہے، قومی وحدت، لیکن اس قومی وحدت میں عیسائیوں کو پیچھے کیوں چھوڑا ہے آپ نے؟ ہندو بھی تو آپ کی قوم کا حصہ ہیں، عیسائی بھی آپ کی قوم میں شامل ہیں، یہودی بھی آپ کی قوم میں رہتے ہیں، ملک پاکستان میں بستے ہیں۔ اگر آپ قومی وحدت کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ایک قوم کا درس دینا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو کہ آپ پیچھے وحدت امت کی جگہ قومی وحدت کا ٹائٹل لگائیں۔ دوسری بات، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، جماعت اسلامی، ان کے ساتھ آپ کسی کالے کو جمع کرتے ہیں یا کالا ان کو جمع کرتا ہے، تو پھر عیسائی کو کیوں خارج کر دیتے ہیں؟ عیسائی بھی تو آپ کے ملک کا حصہ ہے، ہندو بھی آپ کے ملک کا حصہ ہے، یہودی بھی آپ کے ملک میں بستا ہے۔ آپ قومی وحدت کے عنوان پر جمع کریں، لیکن پھر ساری اقوام، سارے مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، تاکہ کل کو مجھ سے کو پوچھے کہ آپ کے مسلک کے مولوی صاحب بھی وہاں تھے، تو میں کہوں گا ہاں وہاں عیسائی بھی تو تھا۔ وہ یہ نہ کہ فلاں بندہ مسلمان ہے چونکہ آپ کے مولوی جمع تھے سارے، میں کہوں گا نہیں بھائی، وہ قوم کا مسئلہ تھا، وہاں ہندو بھی تھا، عیسائی بھی تھا، جیسے وہ کافر وہاں موجود تھے کوئی اور کافر بھی موجود تھا، ایک قوم نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کتنی محرومی کی بات، یہ اتفاقاً بات شروع ہوئی، میں نے تو یہ بات کرنی تھی، مجھے پرچی بھی دی گئی کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، لیکن ایسی وحدت امت کی بات آ گئی تو میں اس طرف چلا ہوں۔ ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ یہ اصل میں سازش ہے، سازش ہے، اور 1400 سالہ تاریخ کو بدلنا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ کا مسئلہ ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا، یہ نارنگ منڈی کے پروگرام میں مجھے دوست نے کہا کہ یار اگر رل جائیے انہاں نال تے کام ود جائے گا، رل جائیے تے کام ود جائے گا۔ میں نے کہا کہ یار میری
غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں رل جاؤں. کیا مطلب؟ میں نے کہا یار حضور کی گھر کی عزت پر کوئی حملہ کرے، حضور کی زوجہ پر تہمت لگائے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میری ماں کی عزت پر کوئی حملہ کرے اور پھر مجھے کہا جائے کہ یار رل جاؤ، کم ود جائے گا، تو میں تب نہیں جاتا. چاہے جائے کہ حضور کی زوجہ امہات المومنین میں حضور کو سب سے پیاری سیدہ عائشہ پر کوئی تہمت لگائے اور پھر مجھے دعوت دو کہ رل جاؤ، مل جاؤ، اکٹھے دین دا کام کریے. میں نے کہا یار غیرت گوارا نہیں کرتی. پھر تھوڑی سی بحث ہوئی تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ، کلیئر ہو جائے تاکہ رل جائیے. میں نے کہا کہ میں نے نہیں رلنا، میں نہیں رلن لگا. تم نے مجھے کہا رل جاؤ. میں نے کہا نہیں یار، میں نہیں مل سکتا. جس نے حضور کی گھر کی عزت پر حملہ کیا میں نہیں مل سکتا. کوئی آدمی میری زوجہ پر حملہ کرے، عزت پر حملہ کرے، تو یہ مولوی منیر کی عزت پر حملہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آج کتنی محرومی اور کتنا ہم دین سے دور ہوئے. سرکار کی زوجہ کی عزت پر حملہ ہے لیکن ہم اسے سرکار کی عزت پر حملہ نہیں سمجھتے. اللہ کے خدا کی قسم یہ سرکار کی عزت پر حملہ ہے. حضور کی زوجہ کی عزت پر حملہ سرکار کی عزت پر حملہ ہے. میں نے کہا یار میں نہیں ملتا، تو میرا یہ نہ ملنے والا عمل حضور کے پاس جائے گا؟ کہنے لگا ہاں حضور کو اعمال پیش ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا تمہارا عقیدہ ہے حضور کے پاس امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ کہتا ہے میرا عقیدہ ہے. میں نے کہا میرا عمل فرشتے لے کے گئے کہ اللہ کے نبی اس کو دعوت دی کی، اس کو دعوت دی کہ رل مل کے کام کریں. وہ کہتا نہیں، حضور کی زوجہ کی عزت کا مسئلہ ہے، میں نہیں مل سکتا. مجھے سچی بتاؤ حضور مجھ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کہتا حضور تو خوش ہوں گے. میں نے کہا پھر مجھے حضور کو راضی کرنے دو، حضور کو خوش کرنے دو. جن کو حضور نے ساتھ سلا دیا، ہمیشہ کا ساتھ دے دیا، جن کو حضور نے اپنی یاری رفاقت دی ہے، میں ان کے ساتھ یاری نبھانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ اظہار وفاداری کرنا چاہتا ہوں. فرشتے یہی عمل حضور کے پاس لے جائیں. آپ کا امتی ہے، آپ کی یاروں کی وجہ سے اس سے نہیں ملتا، تو مجھے بتاؤ حضور راضی ہوں گے ناراض؟ کہتا ہے حضور راضی ہوں گے. میں نے کہا مجھے پھر حضور کو راضی کرنے دو. اللہ کی قسم میں نے اپنی جماعت اونچی نہیں کرنی. مجھے حضور کی رضا چاہیے، محبت چاہیے، رب کی رضا چاہیے. مجھے تو حضور کی رضا محبت دیکھنی ہے، خوشی دیکھنی ہے، رب کی رضا دیکھنی ہے. میں جماعتہ ودان واسطے، کم ودان واسطے، اتے جان واسطے باطل کے ساتھ اتحاد کر لوں، اور یہ باطل کے ساتھ اتحاد ہے بھی کوئی نہیں. مجھے ابھی ایک بندے نے کہا یار اعتدال رکھو، اپنی گفتگو اعتدال رکھو. میں نے کہا میری گفتگو تو اعتدال والی ہوتی ہے. کہتا نہیں نہیں تسی ذرا سخت گل کر جاندے ہو، باطل دا رد کر دیو تو سختی نال کر دیو. میں نے کہا یہ بتاؤ کیا دین اسلام اعتدال والا دین ہے؟ کہتا ہاں. میں نے جس نے پیش کیا وہ نبی اعتدال والے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا انہوں نے کون سا اعتدال کا درس دیا ہے؟ انہوں نے اعتدال کا درس کون سا دیا ہے؟ جس کو انہوں نے اعتدال کہا، جو عمل ان کا وہی عمل ہمارا ہوگا تو اعتدال ہوگا، ورنہ بے اعتدالی ہوگی. اور سرکار کا عمل کیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ رل مل جائیے، اتحاد کر لیتے. کچھ آپ نرمی دکھائیں، کچھ ہم نرمی دکھاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا، کہ رل ملا لا کم کوئی نہیں. اگر تم یہ چاہو کہ باطل اور حق مل جائے تو قرآن کہتا نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. حق کو باطل مل جائے یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں چل سکتا. قرآن نے دو ٹوکا ہے، حق کو باطل مل نہیں سکتا. نبی کی پوری زندگی دیکھیے، کیا نبی نے حق و باطل کو ملا لیا ہے؟ کیا اکٹھے کر کے چلا لیا ہے؟ اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی سٹیج پہ آیا اور سٹیج پر آ کے وہ تقریر کا عنوان بناتا، تمہید بناتا اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو مال نے بڑا نقصان دیا ہے، تیرا بیڑا غرق ہوئے، تنو بھی تے مال نہیں نقصان دیتا ہے جیدی وجہ تو اتھے تک پہنچیا ہے. تنو بھی تے تیری خواہشہ نے نقصان دیتا ہے جیدی وجہ تو اتھے تک پہنچیا ہے. تو بڑا دیانتدار، امانت دار، حق و صداقت دا پہ کر رہندا نہیں. کہتا مال نے بڑا نقصان دیا ہے. تم جو لکھتے ہو صحافت کے نام پہ وہ تمہارا بکاؤ، تم اس پر بکتے نہیں ہو.
माल ने नुकसान दिया। और बात करते करते हर एक मसलक, अहले हदीस मसलक भी, देवबंदी मसलक भी, बरेलवी मसलक भी, जमात इस्लामी मसलक भी, ये सारे लोग बैठे हुए, बड़ी तादाद में बैठे हैं। वो बात करते करते कहता है कि ओहद में भी तो सहाबा को माल ने नुकसान दिया ना, नाम सहाबा का नहीं लिया, लेकिन ओहद की सराहत के साथ जिक्र किया कि ओहद के मैदान में भी, जंगे ओहद के मौके पर भी ये माल ही की तो हिर्स थी जिसकी वजह से मुसलमान तबाह हुए। क्या हुआ? मुसलमानों को नुकसान माल ही ने तो दिया है, माल ही ने तो दिया है। अच्छा, उन्होंने फिर कट गया, मुसलमान कह के उस तबके ने फिर कट गया कि तुसी माल की वजह तो विक जाते हो। अच्छा, मैं कहता हूं कि हाँ, साडे च एवें दे बंदे ने जिन्होंने लिफाफे दिखाए जान ते विक जाते ने, जिन्होंने वड्डे हाल च बुलाया जाए ना, उच्चे स्टेज ते बुलाया जाए, तो वो पता नहीं की समझते सानू कित्थे बुला लेता है। अल्लाह अकबर। वो खुदा दी कसमें जहन्नुम में और गुमराही दी राह, और वो सबके सामने कहा गया। सरकार ने फरमाया, मेरे किसी सहाबी को किसी के सामने बुरा कहा जाए और वो सहाबी का दिफा ना करे और फिर अहले इल्म से हो, तो उस पर खुदा की लानत हो, खुदा की लानत हो। और सारे बैठे हैं, कोई एक जबान हिली, कोई एक जबान हिली। पैगंबर के सहाबा के दिफा के लिए किसी ने आके वजात की कि औरत का मामला क्या है। आप यहां भी देखें ताबीर कितनी बदलते हैं, बात कितनी बदलते हैं। ये सिल पहाड़ी पर खड़े हैं साहबा, हुजूर ने फरमाया यहीं खड़े रहोगे जब तक मेरा दूसरा हुक्म ना आए, नहीं उतरना। और वो जानते हैं कि ये हिफाजत के लिए, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए है, हिफाजत के लिए, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए खड़े हो गए। दुश्मन को शिकस्त हो गई, दुश्मन भाग गया। अब इन्होंने एक इज्तिहादी खता का इर्तिकाब किया। एक तबका कहता है कि नीचे नहीं उतरना, दूसरा तबका कहता है कि नहीं नहीं, हुजूर का जो हुक्म था वो पूरा हो चुका है, दुश्मन भाग गया है। अब हमारी तरफ अल्लाह का दूसरा हुक्म मुतवज्जे है, दूसरा हुक्म हमने पूरा करना है। कौन सा? वो नीचे मुसलमानों का इज्तिमाई माल, माले गनीमत पड़ा है, उसकी जाके हिफाजत करनी है, उसको अब जाके इकट्ठा करना है। मैं मिसाल देने लगा हूं, ये मेरा मोबाइल गिर गया तो मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने पकड़ा, अपने पास रखा, ये उसी वक्त मुझे दे दिया। बताएं, जब इन्होंने ये मोबाइल उठाया तो आप कहेंगे कि ये मोबाइल के लालची चोर हैं? इधर तवज्जो कीजिएगा, कहेंगे मोबाइल के लालची चोर हैं? नहीं। क्यों? आप कहेंगे इन्होंने हिफाजत के लिए उठाया है, मुसलमान का माल महफूज हो जाए। जो पहाड़ी पर रहे उन्होंने भी अल्लाह का हुक्म समझ के पहाड़ी पर डट गए। जो नीचे आए, इज्तिहादी खता के माल मुसलमानों का, वो जानते माल हमारा नहीं, इज्तिमाई माल है, माल गनीमत में जाएगा। वो माल इकट्ठा करने के लिए गए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने गए, अपने लिए इकट्ठा करने नहीं गए। लेकिन आप देखें अहले दुनिया पर तासुर क्या डालते हैं कि वो सहाबा जो नीचे उतरे, नौजुबिल्लाह, माल की लालच में कोई अपने लिए माल इकट्ठा करने गए ना। दोस्तों, सहाबा अल्लाह के दूसरे हुक्म को पूरा करने गए थे। तो बहरहाल अल्लाह ने ये करम किया दोस्तों, आज के दौर में हमने इत्तेहाद उम्मत का सही प्लेटफॉर्म देखा है, अपनी निगाहों से देखा। मुख्तलिफ मसालिक के लोग आएंगे, मैं खत्मे के हवाले से चंद बातें करके इजाजत चाहूंगा। मेरी कुछ बात तो वक्त तो निकल गया, खैर वो भी हालात हाजरा के मुताबिक एक जरूरी बात थी जो अर्ज कर दी है। तो खत्मे नबूवत के अकीदे के हवाले से हजरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे दीन की बुनियाद है। फिर इस अकीदे की अहमियत पर जंगे यमामा का जिक्र किया, इस अकीदे की अहमियत पर सिद्दीकी किरदार का जिक्र किया, हजरात सहाबा के किरदार का जिक्र किया। और मुझे आपको ये बात समझाई कि सहाबा खत्मे नबूवत के अकीदे पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते थे और ना ही किया है। हालात कैसे थे कि हुजूर का विसाल हुआ, ज़कात के मुनकरीन का फितना है, 7 कबीले मुर्तद हो चुके, इस्लाम का इनकार कर चुके, 8वां कबीला हुक्म ज़कात का इनकार कर चुका है, 9वां कबीला मुसैलमा कज़्ज़ाब का है, वो कबीला भी इर्तिदाद इख्तियार कर चुका है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 8 कबीलों को छोड़ दिया, जो 7 मुर्तद हुए, 8वें ने हुक्म ज़कात का इनकार किया। सिद्दीक ने 8 कबीलों को छोड़कर सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा सबसे पहले पैगंबर की जात का दिफा होगा, नबी की खत्म नबूवत का दिफा होगा। क्यों? पैगंबर की खत्म नबूवत और पैगंबर की जात इस्लाम की बुनियाद है। आपकी नबूवत, आपकी खत्म नबूवत इस्लाम का दिल है।
اسلام کی روح ہے، اسلام کی شارگ ہے، اسلام میں بنیاد کی مانند ہے۔ عمارتیں جتنی بھی اونچی ہو، اگر بنیاد محفوظ نہ ہو تو عمارتوں کا وجود زیادہ دیر باقی نہیں رہتا۔ ایک دل کی دھڑکن بند ہو جائے پورا وجود حرکت چھوڑ جاتا ہے، روح بدن سے نکل جائے بدن بیکار ہو جاتا ہے، شارک کٹ جائے یہ اعضاء دفاع پر طاقت نہیں رکھتے۔ اسلام کی شارک محمد الرسول اللہ ہے، اسلام کا دل امام الانبیاء کی ختم نبوت ہے، اسلام کے روح کملی والے کی ختم نبوت ہے۔ اگر ذات پیغمبر محفوظ نہیں، نبی کی نبوت محفوظ نہیں، نبی کی ختم نبوت محفوظ نہیں، تو خدا کی قسم اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سارا اسلام ملا نبی کے در سے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر دیکھے مانتا ہوں، آپ اللہ کو مانتے بغیر دیکھے مانتے ہیں، ہم نبیوں کو مانتے بغیر دیکھے مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے بغیر دیکھے مانتے ہیں، جنت کو مانتے بغیر دیکھے مانتے ہیں، جہنم کو مانتے بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے کندھوں پر دو فرشتے موجود ہیں، ایمان رکھتے ہیں، دیکھا بھی نہیں، بوجھ بھی محسوس نہیں کیا، حرکت بھی محسوس نہیں کی، لیکن ایمان پورا ہے، بغیر دیکھے اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، قبر کی تنگی وسعت کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی پوچھے بغیر دیکھے کیوں مانتے ہو، تو ہم ذات پیغمبر کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کو مان لیا اور آپ کو سچا مان لیا، آپ کی ذات پر اعتماد کیا۔ پیغمبر نے فرما دیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، ہم نے حضور کے کہنے پر بغیر دیکھے اللہ کو مانا ہے، حضور کے کہنے پر بغیر دیکھے نبیوں کو مانا ہے، حضور کے کہنے پر بغیر دیکھے فرشتوں کو مانا ہے۔ نبی کی ذات نے جس کو عقیدہ کہا مان لیا، جو حکم دیا مان لیا، حکم کی ادائیگی کا جو طریقہ دیا مان لیا۔ یہ پورا دین دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن واسطہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اس لیے علامہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ذات پیغمبر ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ اور دوسری بات دوستو، کل 3 باتیں کرنی ہے۔ دوسری بات، یہ نبی کی ختم نبوت نبی کی وجہ امتیاز بھی ہے، وجہ امتیاز بھی ہے۔ آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی سے پوچھے سارے نبیوں میں اعلیٰ پیغمبر کون، وہ فوراً کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے پیغمبروں میں افضل کون، فوراً کہیں گے امام الانبیاء۔ پھر آپ پوچھے سارے نبیوں میں ممتاز نبی کون ہے، تو تب بھی کہیں گے حضور پاک ہی ممتاز ہے۔ حضور سارے نبیوں میں اعلیٰ، پوچھے کیوں؟ حضور سارے نبیوں میں ممتاز، پوچھے کیوں؟ جب اعلیٰ اور فضیلت کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے اللہ نے حضور کو سارے نبیوں کے کمالات کا جامع بنا دیا ہے، آپ کی ذات کو اللہ نے نبوت کے کمالات زیادہ عطا کیے، اس وجہ سے حضور سارے انبیاء میں اعلیٰ ہے۔ وہ پوچھے ممتاز کیوں، تو یہ کہیں گے آدم بھی اللہ کے نبی، نبوت کا تاج پہن کرائے، شیس بھی اللہ کے نبی، نبوت کا تاج پہن کرائے، جناب نوح بھی اللہ کے نبی، نبوت کا تاج پہن کرائے، جناب عیسیٰ تک سارے اللہ کے نبی ہیں۔ سب کو اللہ نے نبوت کا منصب دیا ہے، سب کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، سب کو اللہ نے نبوت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ لیکن جب بات کملی والے کی آئی تو کہیں گے حضور اللہ کے نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ اللہ نے حضور کو نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے۔ اللہ نے حضور کو نبوت کا منصب بھی دیا ہے، ختم نبوت کا منصب بھی دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو نبوت کا اعزاز بھی دیا ہے، ختم نبوت کا اعزاز بھی دیا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا اعزاز، ختم نبوت کا منصب، ختم نبوت کا تاج ہمارے پیغمبر کو سارے انبیاء میں ممتاز کر دیتا ہے۔ آپ کسی ایک پہلو سے دیکھیں، آپ کو حضور ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ کمالات نبوت کے اعتبار سے دیکھیں، حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔ آپ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔ آپ تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔ آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔ آپ صفات خصوصیات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔ آپ ازواج کے اعتبار سے دیکھیں، حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔
آپ اصحاب کے اعتبار سے دیکھیں حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے، آپ اولاد کے اعتبار سے دیکھیں حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے، آپ امت کے اور امت کے طبقات کے اعتبار سے دیکھیں حضور سارے انبیاء میں ممتاز ہے۔ آپ زمانے کی تقسیم کو لیں، علاقائی تقسیم کو لیں، انسانوں کی تقسیم کو لیں، خدا کی قسم آپ کو امام الانبیاء ہر ایک پہلو سے ممتاز نظر آئیں گے، اور اس امتیاز کی وجہ سرکار کی ختم نبوت ہے، سرکار کی ختم نبوت ہے۔ تین باتیں عرض کر کے آخری بات کرنے لگا ہوں، اس دوسری بات کے ضمن میں تین باتیں سمجھیے گا، باقی ساری باتیں آپ ساری باتوں تک پہنچ جائیں گے۔ پہلی بات، اللہ نے زمانے کے اعتبار سے حضور کو سارے انبیاء میں امتیاز دیا، اللہ نے علاقے کے اعتبار سے حضور کو سارے انبیاء میں امتیاز دیا۔ آپ سنت اللہ کو دیکھتے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک اللہ کی سنت یہ رہی، جب نیا نبی آتا ہے پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا نبی آتا ہے پھر پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم، تیسرا نبی آتا ہے دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی سنت یہی رہی ہے، جب نیا نبی آئے گا پہلے کا زمانہ نبوت ختم ہو جائے گا، اور حضور آئے خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن نے اعلان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی ہم نے آپ کو محدود انسانوں کے لیے اور محدود زمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے، ہم نے تو آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ زمانہ صحابہ کا بتائیے گا، زمانہ صحابہ کا، انہوں نے کہا رب کون ہے؟ مل کے بولی رب کون ہے؟ ایمان کی حرارت کی وجہ سے یہ باہر کی ٹھنڈ اثر نہیں کرتی، ایمان کی گرمائش ہو۔ میں تو بڑا حیران ہوا جب میں گاڑی پہ آیا نا تو مجھے بتایا گیا تھا بڑے غیور لوگ ہیں، لیکن میں نے ان غیور لوگوں میں جوانوں کو جلدی بھاگتے دیکھا ہے۔ جب جوانوں کا یہ حال ہو تو ناموس پیغمبر کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، جب جوانوں کے یہ جذبات ہو امام الانبیاء کی ختم نبوت کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ آج زرداری والے زرداری کے لیے میدان میں آتے ہیں، سردی گرمی برداشت کر جاتے ہیں، عمران خان کے لیے میدان میں آتے ہیں، سختی گرمی شدت برداشت کر جاتے ہیں، اور محمدی میدان میں آئے دو چار بیان سن کے تھک کے پاس جائے، ذرا آواز چلے بھاگ جائے۔ میری آواز کوئی جوان سن رہے نا باہر ہے تو میں اسے بھی نام مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، اور خدا کے واسطے حضور کے نام کی لاج رکھو۔ آپ کو یہاں پر کسی ایک مسلک کے لیے نہیں بلایا گیا، کسی جماعت کے لیے نہیں بلایا گیا، آج آپ کو خالصتاً نام مصطفیٰ کی وجہ سے ختم نبوت کے عنوان پر دعوت دی گئی ہے۔ لاج رکھو، آجو واپس آجو، یاریاں دوستیاں بعد میں نبھا لینا، گپ شپ بعد میں کر لینا۔ تو بہرحال زمانہ صحابہ کا، ان سے پوچھا گیا رب کون ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رب کون ہے؟ اور زمانہ ہمارا ہے تو رب بدل گیا۔ 1450 سال بعد والوں سے پوچھا رب کون ہے؟ کہتے اللہ۔ 1450 سال پہلے والوں سے پوچھا آپ کس کو نبی مانتے ہیں؟ کہتے امام الانبیاء کو۔ 1450 سال بعد والوں سے پوچھے آپ کس کو نبی مانتے ہیں؟ یہ بھی کہیں گے امام الانبیاء کو۔ پہلے رب اللہ کو مان کے نبی امام الانبیاء کو مان کر نجات پا گئے، تابعین رب اللہ کو مان کے نبی امام الانبیاء کو مان کر نجات پا گئے، تبع تابعین رب اللہ کو مان کر نبی امام الانبیاء کو مان کر نجات پا گئے۔ آج 1400 سال بعد ہم رب کس کو مانتے ہیں؟ مل کے بولیے کس کو؟ پیچھے والے بھی بتائیں کس کو؟ جو واقعتاً اللہ کو رب ماننے والا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے کہ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اور دوستو خدا کی قسم شاید یہی گواہی اللہ کو پسند آ جائے، نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے۔ بولو رب کون ہے؟ مولوی غیرے مولوی سارے بولے، مولوی کچھ حیا کر جانتا ہے، کچھ جھجک کر جانتا ہے، مولوی بھی بولے رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ 1450 سال بعد ہمارا رب نہیں بدلا۔ پوچھا نبی کون ہے؟ ہم نے کہا امام الانبیاء۔ نبی نہیں بدلا۔ 14,500 سال گزر جائے کیا رب رسول بدلے گا؟
14.5 लाख साल गुजर जाए, क्या रब रसूल बदलेगा? खुदा की कसम, जब तक सूरज तुलू है, गुरूब है, जमाने की गर्दिश है, रबूबियत अल्लाह की है, नबूवत इमामुल अंबिया की है। और दोस्तों, इसी को तो खत्म नबूवत कहते हैं कि हुजूर कुल जमानों के नबी है, हुजूर कुल इंसानों के नबी है। सारे जमाने अल्लाह ने हुजूर के दामन में डाल दिए हैं, सारे इंसान अल्लाह ने हुजूर के दामन में डाल दिए, सारी राहें बंद हो चुकी है, एक राह खुली है, उसी राह का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसी राह का नाम इमामुल अंबिया की नबूवत है, उसी राह का नाम कमली वाले की खत्म नबूवत है। जो इस राह पे चलेगा वही निजात पाएगा। निजात के सारे दर बंद, दर मुस्तफा है, और इसी दर का नाम खत्म नबूवत है। मोहब्बतों के मरकज खत्म हो चुके, एक ही मोहब्बत का मरकज है, मरकज वफा भी एक है, मरकज मोहब्बत भी एक है, मरकज निजात भी एक है, मरकज हिदायत भी एक है। उसी मुश्तरका हिदायत, निजात, मोहब्बत और वफा के मरकज का नाम खत्म नबूवत है। जिसने इस मरकज को छोड़ दिया, खुदा की कसम हिदायत नहीं है, निजात नहीं है, और फिर वो दर बदर फिरेगा, टकरे मारेगा, कहीं कोई उसको घास नहीं डालने वाला होगा। ये मिर्ज़ाई भी आमक बेवकूफ है। अर्ज करता हूं कुछ बात इसके बाद। तो आप जमाने के एतबार से देखें, हुजूर आपको मुमताज नजर आते हैं। इंसानों के एतबार से देखें, हुजूर आपको नबियों में मुमताज मिलेंगे। आप इलाकाई तकसीम को ले, तवज्जो से आखिरी बातें सुनिएगा, इलाकाई तकसीम को ले, हुजूर यहां भी आपको मुमताज मिलेंगे। कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है नबी या इलाकाई है या कौमी है, या इलाकाई है या इला कौमी। हजरत साले अपनी कौम के नबी, इला कौमी हजरत हूद अपनी कौम के नबी, इला कौमी हजरत लूत अपनी कौम के नबी, इला कौमी कौम के नबी, इला मदियन इलाके के नबी। नबी जितने आए कौमों के आए हैं, इलाकों के आए हैं। एक गांव में और नबी, दूसरी गांव में और नबी, एक कस्बे में और नबी, दूसरे कस्बे में और नबी, एक कबीले का नबी और दूसरे कबीले का नबी, और ये इलाकाई नबी, कौमी नबी। लेकिन ताजदार खत्म नबूवत का ताज पहन कराने वाले जब दुनिया में आए तो कुरान ने ऐलान किया, मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी जी, आप सिर्फ मक्का के लिए नबी नहीं, कुरैश के लिए नबी नहीं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा कुरान जिक्रुल लिल आलमीन है, काबा हुदल लिल आलमीन है, और आप रहमतुल लिल आलमीन है। क्या मतलब? अब आप एक गांव से दूसरे गांव में जाएं, अब आप एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाएं, अब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, अब आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएं, अब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं, एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम में जाएं। खुदा की कसम, जहां कहीं चले जाएं, निजात तभी होगी जब आप रुबूबियत अल्लाह की मान ले और नबूवत इमामुल अंबिया की मान ले, और ऐलान कर दे कि हुजूर कुल जहानों के पैगंबर है। ये तो जमीन है ना, आप जमीन से फिजा में चले जाएं, हवा में, तो क्या रब बदलता है? हवाओं में रबूबियत किसकी? हवाओं में नबूवत किसकी? आप खलाओं में जाएं, रब रसूल बदलेगा। आप सितारों की झुरमट में जाएं, रब रसूल बदलेगा। अल्लाह की कसम, इंसान को ताकत मिले, फिजा में पहुंचाए, खला में पहुंचाए, आसमान के सितारों के नीचे जाए, आसमान के सितारों की झुरमट में जाए, पहले आसमान पे चला जाए, दूसरे पे चला जाए, तीसरे पर चला जाए, चौथे पे चला जाए, पांचवें पे चला जाए, छठे पे चला जाए, सातवें पे चला जाए, उस सातवें आसमान से ऊपर जाए, सिदरतुल मुंतहा पे जा पहुंचे और पूछे रब कौन है? जवाब आएगा नबी कौन है? अल्लाह ने हमारे नबी को मेराज करवा के ता क़यामत आने वालों को बताया कि मेरा पैगंबर जमीन और आसमान और अर्श तक, इस कायनात के इस सिरे से उस सिरे तक के नबी है। हुजूर को अल्लाह ने कुल जहानों का नबी बनाकर भेजा। ताजदार खत्म नबूवत। पूछे ना, खत्म नबूवत किसे कहते हैं? खत्म नबूवत किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कुल जमानों, कुल जहानों, कुल इंसानों के नबी को खातमुल अंबिया कहते हैं। अब कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां किसी और की नबूवत की जरूरत हो,
کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی اور کے دامن کے ساتھ لگ کے نجات پا جائے، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں میرے پیغمبر کی نبوت کا چرچا نہ ہو۔ ہر زمانے میں حضور کی نبوت ہے، ہر انسان کے لیے حضور ہی کی نبوت ہے۔ وہ بڑا بے وقوف اور گدھا آدمی ہے جو حضور کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جا کے جڑ جائے۔ ایک تو وہ ہے نا جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور خود کو کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں تو مانتا ہی نہیں، میں یہودی ہوں، میں تو مانتا ہی نہیں، میں ہندو، میں تو مانتا ہی نہیں۔ لیکن ایک وہ احمق ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں پیغمبر کے بعد بہاء اللہ ایرانی کو، پیغمبر کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہوں۔ اللہ کی قسم بڑا احمق آدمی ہے۔ میں 2.5 سال مرزائیوں میں رہا ہوں، میں خود 2.5 سال رہا ہوں، ربوہ بھی رہا، ان کے دار الضیافت مہمان خانوں میں مہمان بھی بنا رہا، ان کے اجلاسات میں جاتا رہا۔ میں نے قادیانیوں میں ڈاکٹر بھی دیکھے، انجینئر بھی دیکھے، میں نے قادیانی میں سائنس کے ماہرین بھی دیکھے، زمیندار بھی دیکھے، بیوروکریسی والے بھی دیکھے، وکیل بھی دیکھے، جج، تاجر، مالدار، غریب سبھی دیکھے ہیں، لیکن ایمان کے نور والا کوئی نہیں ملا، ایمانی والے سے سمجھ والا کوئی نہیں ملا۔ گدھے ہیں، بے وقوف احمق ہے، اور یہ تو احمق گدھے بے وقوف ہیں، اپنی دنیا آخرت برباد کر چکے اور باقیوں کی کرنے کے در پہ ہے۔ لیکن وہ مسلمان بھی احمق ہے جو خود کو محمدی کہتا ہے لیکن قادیانیوں کی طرفداری میں رہتا ہے، خود کو کہتا ہے میں محمدی ہوں، خود کو کہتا ہے میں مکی ہوں، خود کو کہتا ہے میں مدنی ہوں، خود کو کہتا ہے میں حضور کو نبی خاتم الانبیاء مانتا ہوں، لیکن گستاخ قادیانیوں میں ہے، یاریاں قادیانیوں کے ساتھ لگاتا ہے، دوستی قادیانیوں کے ساتھ لگاتا ہے۔ اس مسلمان کو یا تو کسی نے ختم نبوت کا مسئلہ نہیں سمجھایا، ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت نہیں بیان کی، اور قادیانی کا دجل فریب کفر نہیں بتایا، یا پھر یہ مفاد پرست ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ 2 ٹکوں کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، یاری کی وجہ سے، دنیاوی تعلقات کی وجہ سے حضور سے بڑا دور جا چکا ہے۔ حضور کا ہو اور پھر قادیانیوں سے یاریاں دوستیوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مرزا بدبخت کی کتابیں میرے پاس حضرت آگے، ورنہ میں ایک تیسری بات کر کے کتابوں پہ جاتا تاکہ ربط بھی ہو جاتا۔ یہ مرزے کی کتابیں میرے پاس ہیں۔ عام طور پر لوگ مرزائیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مرزا گامے کے ساتھ اور مرزائیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا نبوت کے مسئلے پر ہے، کہ مرزے نے دعویٰ نبوت کیا، ہمارا عقیدہ کہ حضور اللہ کے آخری نبی، مرزا کہتا ہے میں بھی نبی۔ ہاں یہ بات ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ ختم نبوت کا اختلاف ہے، لیکن صرف ختم نبوت کا نہیں ہے۔ میں چلا جاؤں گا، مرزائی ممکن ہے آپ کا کوئی تعلق والا ہو، آپ کو کہ نہیں جی مولوی گپ مار گیا ہے، یہ چوٹ مار گیا، اس لیے میں آنے والی گفتگو سے پہلے چیلنج مرزائیوں کو کہتا ہوں، مرزائیوں ماں کا دودھ پیا ہے، جرت جسارت ہے، کوئی اگر اندر کوئی ہمت ہے تو مسلمانوں کو نہ کو مجھے چیلنج کرو، جس جگہ بلاؤ گے میں آؤں گا، کہو گے اکیلے آؤ، اللہ کی قسم اکیلے آؤں گا۔ میں ربوہ بھی تمہارے پاس اکیلے جاتا رہا، لاہور تمہارے مرکزوں میں اکیلے جاتا رہا، اور دیگر جگہوں پر بھی اکیلے جاتا رہا۔ اب بھی بلاؤ گے، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اکیلا آؤں گا، لیکن ہمت کر لینا کہ مجھ سے ذرا گفتگو کر لینا، اپنے عقائد پر بات کر لینا، اپنے چینل پر بلاؤ، اپنے مزوارے میں بلاؤ، اپنے حجروں میں بلاؤ، مسلمانوں کو قادیانیوں کو اکٹھا کرو، آ کے اوپن گفتگو کرو ذرا۔ خدا کی قسم مرزائی مرتا مر جائے گا لیکن کبھی بھی نہیں آئے گا، وجہ اس بدبخت کو پتا ہے کہ میری کتابوں کے اندر کیا دجل فریب کفر لکھا ہوا ہے، اسے پتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ مولوی کے پاس ہماری کتابیں، مولوی ہمارے میں رہا، ربوہ آتا جاتا رہا، ہمارے مرکزوں میں آتا جاتا رہا، مرزائیوں کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، اس لیے وہ ڈر جاتا، آتا نہیں ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ ہمارا جو اصل اختلاف اور جھگڑا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ میں علماء حق کی خاک، تو کہہ دو خاک بھی زندہ باد، کہہ دو پائے نا زندہ باد۔ یہ مرزا کی کتاب خدا کی قسم یہ ربوہ سے خریدی گی، توجہ کرنا آخری 5-7 منٹ کی بات ہے، یہ میں نے خود ربوہ سے خریدی، ربوہ گول بازار
वहां पे एक कादियानी दुकानदार शकूर भाई चश्मे वाला बूढ़ा आदमी, जिसको कैद सुनाई गई तौहीन में लिटरेचर की शान की वजह से, पर्चा कटा, कैद सुनाई गई, सजा सुनाई गई, फिर किसी ने उसे रिहा करवाया, बाहर भाग गया और वो अमेरिका के सदर ट्रंप के पास पहुंच के कहता मेरे से बड़ा जुल्म होया, मैं पाकिस्तान से किताबा भेजदा सी, पर्चा कट गया, सजा हो गई। लेकिन मुर्दार ये नहीं बताता, वो मुर्दार ये नहीं बताता कि मैं किताबें कौन सी बेचता था। मैंने खुद उस बूढ़े से किताबें ली हैं। ये किताब तज़किरा, ये 1948 की 47 की छपी हुई नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले की छपी हुई नहीं, ये किताब 2009 का एडिशन है। मिर्जा 1908 में मरा, मरने के 100 साल के बाद उस मुल्क में किताब लिखी गई, छापी गई है, तकसीम की गई, बेची गई। जिस मुल्क के अंदर मदारिस भी है, मसाजिद भी है, खानकाएं भी है, उलमा भी है, मुफ्ती भी है, जिस मुल्क के अंदर बसने वाला हर एक मुसलमान ये कहता है पैगंबर की इज्जत पर, पैगंबर की खत्म नबूवत पर माल भी कुर्बान करूंगा, जान भी कुर्बान करूंगा, ताल्लुकात भी कुर्बान करूंगा। इस किताब में, इसी मुल्क में छपने वाली इस किताब के अंदर मिर्जा बदबक क्या बकवास करता है। इस किताब के सफा नंबर 152 पर लिखता है, राइतुनी फिल मनामी ऐनल्लाह वतयक्कनतु अन्ननी हुआ। लोगों, मैंने कश्फ में देखा मैं खुद खुदा हूं और मैंने यकीन कर लिया मैं खुदा हूं। ये किताब आपके सामने है, यही किताब सफा नंबर 153, उस पर मिर्जे की जिसारत बढ़ गई। उसने कहा अल्लाह की जात मेरे वजूद में उतर आई, मेरे हाथ अल्लाह के हाथ बन गए, मेरे पांव अल्लाह के पांव बन गए, मेरी जबान अल्लाह की जबान बन गई, मेरे आज़ा अल्लाह के आज़ा बन गए, मेरा और खुदा का वजूद एक हो गया। नौजुबिल्लाह। फिर अगले सफे पे जाए, सफा नंबर 154 पे वो अपने गंदे कुफर को, अपनी गंदी सोच को, गंदे नजरिए को फिर लिखता है और बकवास करता है, जब मैं खुदा बन गया तो मैंने जमीन व आसमान को पैदा किया और फिर आदम को पैदा करके अपना खलीफा बना लिया। नौजुबिल्लाह। यही किताब है, इसी किताब का सफा नंबर 144 है। वो बदबख्त फिर जिसारत करता है, अल्लाह की तौहीद पर हमला करते हुए बकवास करता है, मेरे घर में बेटा होने वाला है, जब वो बेटा मेरे घर में पैदा होगा कअन्नल्लाह नज़ल मिनस समा, गोया अल्लाह मेरे घर में पैदा हो जाएगा। नौजुबिल्लाह। फिर यही किताब सफा 442, उस पे बकवास करता है मैं खुदा का बेटा हूं। ये किताब सफा नंबर 164 है। इस किताब के सफा नंबर 164 पे ये उलमा को मैं दिखा रहा हूं, 164 सफे पे बकवास करता है, सब लोग अपने वालिदैन के नुत्फे से है और मैं अल्लाह के पानी से हूं। नौजुबिल्लाह। ये एक किताब है, मैंने 4 कुफर आपके सामने रखे हैं। एक किताब से 4 कुफर, सिर्फ 4 सफे आपके सामने रखे हैं। कुफर कैसा नंगा है, अल्लाह की तौहीद का इनकार है और पैगंबर की जात पे आया तो मामूली मुजरिम नहीं है, मामूली दर्जे का मुजरिम नहीं है। मिर्जा कादियानी ऐसा मुजरिम तारीख इस्लाम में पैगंबर का इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं हुआ। ये उसकी किताब मेरे हाथ में है, वो खत्म नबूवत का अकीदा जिसको अल्लामा साहब ने कहा बुनियाद है, वो खत्म नबूवत का अकीदा जो इस्लाम में दिल की मानित है, इस्लाम में शारक की मानित है, इस्लाम में रूह की मानित है। जिस अकीदे के बगैर इस्लाम का वजूद बाकी रह जाए मुमकिन नहीं है, वो अकीदा जिस अकीदे के दिफा पे हजरत सहाबा में से 1200 सहाबा जाने नौश फरमा गए, वो अकीदा जिस अकीदे के दिफा पर उम्मत की जद्दोजहद एक लंबी जद्दोजहद है और आज भी जिस अकीदे के दिफा के लिए मुसलमान कहता जान दूंगा, मिर्जा बदबख्त उसी किताब, उसी अकीदे के बारे में इस किताब के सफा नंबर 354 पे बकवास करता है। जिस मजहब में खत्म नबूवत का अकीदा हो वो मजहब एक लानती और शैतानी मजहब है। नाउज़ुबिल्लाह। एक लानती और शैतानी मजहब है।
اور بکواس کرتا ہے میں ایسے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں ایسے دین کو دین نہیں مانتا جو نبی اور جو دین ختم نبوت کا عقیدہ دیتا ہو۔ یہ کتاب 21 نمبر جلد روحانی خزائن یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر بدبخت نبوت کے دعوے پہ آیا تو پہلے تو بکواس کی میں نبی ہوں، پھر آگے بڑھا اور کہاں تک گیا ہے؟ یہ کتاب میرے پاس ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ غلطی کیا ہوئی؟ اس کے کسی مرید نے کہا کہ مرزا نے نبوت رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی اور بندے کو مسلمان کو کہا میں اسے نبی رسول نہیں مانتا، مرزے تک وہ بات پہنچ گئی، مرزے نے اس پر کتاب لکھی ہے ایک غلطی کا ازالہ، شروع میں واضح کر دیا میں نبی اور رسول ہوں، پھر آگے جا کے بکواس کی کہ اگر تیرے ذہن میں شبہ ہے کہ اگر میں نبی تو پیغمبر آخری نبی نہ رہے تو سن لے میں نبی ہوں اور میری آمد سے ختم نبوت کا عقیدہ باطل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے بکواس کی ہے اس لیے کہ میں تو خود محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، 207 صفحہ ہے، قرآن کی آیت کو لکھا اور کہا اس آیت میں اللہ نے مجھے ہی محمد کا اور مجھے رسول کہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک کانا بہنگا مخبوط الحواس، کالا کروٹا اللہ کا گستاخ، رب کی توحید کا منکر، انبیاء کو گالیاں دینے والا، انبیاء کے نسب پہ تہمت لگانے والا، جھوٹ کا پلندہ، گالیوں کا مجسمہ، وہ خبیث آدمی دعویٰ کرتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور اسی کتاب کے صفحہ 212 پر اس نے بکواس کی ہے میں محمد ہوں اور میں محمدیت میں حضور کا عکس، نعوذ باللہ۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ اللہ نے جتنے کمالات حضور کو دیے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے مجھے بھی دے دیے ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات کا جامع بنایا۔ وہ مرزا بدبخت کہتا ہے میں بھی 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات کا جامع ہوں۔ یہ کتاب 17 نمبر جلد، اس میں بھی اس نے کھل کے لکھا، 16 نمبر جلد اس میں بکواس کی مجھے نبوت کب ملی؟ کہتا ہے حتیٰ سارا وجودی وجودہ، میرا اور حضور کا وجود جب ایک ہو گیا تب مجھے نبوت ملی ہے۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اور یہ کہا کہ حضور محمد الرسول اللہ الگ ذات کا نام ہے، غلام احمد الگ ذات کا نام ہے، اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، میں اور محمد تو ایک ذات ہے، نعوذ باللہ۔ مجھ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مرزا مر گیا کفر لکھ کے، اس کے بیٹے نے اس کے مرنے کے بعد 1930 کی دہائی میں کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل۔ اس کے صفحہ نمبر 105 پہ وہ اپنے گندے عقیدے کو لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کوئی شک نہیں ہے کہ قادیان میں اللہ نے دوبارہ محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، کوئی شک نہیں، لفظ اس کے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ نے قادیان میں دوبارہ محمد کو بھیج دیا ہے۔ پھر کتاب کسی صفحے کے وسط میں جا کے لکھتا ہے جس نے مرزے کو محمد نہیں مانا اس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، کیونکہ قرآن تو پکار پکار کر کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے دوبارہ دنیا میں آنا تھا اور وہ دوبارہ مرزے کی صورت میں آ چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس خبیث نے چونکہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا اس لیے کہتا ہے میری بیوی ام المومنین ہے، میری بیوی ام المومنین۔ میں کسی نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ صرف تعصب اور نفرت میں کہہ جاؤں، مرزائیوں کا عقیدہ ہے مرزے کی بیوی ام المومنین ہے، اور وہ عورت فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، مرتدہ تھی۔ مرزائیوں نے کتاب چھاپی ہے، 2009 کا ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے، 2009 کا ربوبہ میں کتاب بکتی رہی، لاہور اردو بازار بند روڈ کی طرف سے چھپتی رہی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں 2009 میں مرزائی کیا لکھتے ہیں؟ مرزے کی فاحشہ مرتدہ بیوی کے بارے میں لکھتے ہیں، سیرت حضرت سیدۃ النساء، آگے لکھتے ام المومنین نصرت جہاں بیگم، پھر آگے لکھتے ہیں رضی اللہ عنہا، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ عورت چونکہ ام المومنین ازواج مطہرات کے مقابلے اور برابر کی ہے اس لیے اس کا خاندان اہل بیت ہے، نعوذ باللہ۔ فاحشہ کو آپ کے ملک میں ام المومنین سیدہ عائشہ کے مقابلے میں ٹھہرایا گیا ہے، سیدہ خدیجہ کے مقابلے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ربوہ چلے جائیں، ربوہ میں اس عورت کی قبر موجود ہے،
बश्ती मकबरे में कब्र मौजूद है, खुदा की कसम मैंने इन गुनहगार आंखों से खुद देखा, बड़ा कतबा लगा है, बड़ा कतबा है, बड़े हरूफ में लिखा है, बड़े हरूफ में लिखा है, सय्यदतुन निसा उम्मुल मोमिनीन सैयदा नुसरत जहां बेगम रदियल्लाहु अन्हा। झगड़ा सिर्फ नबूवत का नहीं, मुहम्मदियत का झगड़ा है। सरकार ने फरमाया अना मुहम्मद, मिर्ज़ा बदबख्त ने कहा अना मुहम्मद। सरकार की अज़वाज के बारे में कहा उनकी ज़ौज अज़वाज उम्मत की माएँ, मिर्ज़े ने कहा ये मेरी फाहिशा मुर्तद्दा बीवी उम्मुल मोमिनीन नऊज़ु बिल्लाह। और ये आखिरी बात, ये मिर्ज़े की किताब है, मिर्ज़इयों की किताब है, इसकी किताब का नाम है 313 अस्हाबे सिद्क़ व वफ़ा। ये जब मैंने पहली बार रब्वा किताब देखी तो मैं समझा था बदरी साहबा का जिक्र है। 313 का आदत उन्हीं के लिए बोला जाता है। मैंने कहा वो सिद्क़ व वफ़ा के पैकर भी थे जो बदर में आए। अल्लाह के हबीब से सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए हम आपके साथ हैं। जब हुजूर ने पूछा ना कि क्या करे, सिद्दीक सबसे पहले बोले हम साथ है। उमर बोले हम साथ है। जिन्होंने बदर के मैदान में सबसे पहले कहा ना कि हम साथ हैं, हबीब किबरिया ने आज तक उन्हें साथ रखा हुआ है, वफादार साथ रहते हैं। इन्होंने मैदान बदर में कहा, सिद्दीक ने कहा मैं आपके साथ, जो हुक्म आया कर गुजरिए, आप पहुंचाइए हम कर गुजरेंगे। उमर ने कहा अल्लाह के नबी मैं भी आपके साथ। वो साथ देने का ऐलान अल्लाह को इतना प्यारा लगा कि अल्लाह ने हुजूर के साथ हमेशा के लिए रखा है, हमेशा का साथ दे दिया है। यही मैदान है जिसमें अंसार ने कहा था अल्लाह के नबी हमने फरिश्तों को उतरते देखा नहीं, आपने बता दिया मान लिया, आपने कहा आसमान पे रब है मान लिया, आप हुक्म कीजिए हम अपनी सवारियां समंदरों में डाल देंगे, हुक्म कीजिए हम अपनी सवारियों को पहाड़ों से टकरा देंगे। हम कौमे मूसा की तरह नहीं कहेंगे अंत व रब्बुका फकातिला, आप और आप गरब जाके लड़े, हम तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे से लड़ेंगे। अपनी औरतें बेवा बच्चे यतीम छोड़ जाएंगे लेकिन बेवफाई नहीं करेंगे। मैंने कहा सिद्क़ व वफ़ा के पैकर तो वही थे, 313 पैकर थे, ये उन्हीं का तज़किरा होगा। मैंने किताब ली, घर लाया, लेकिन जब मैंने किताब ला के घर खोली और मैंने इसकी फहरिस्त पे निगाह डाली और पेशे लफ्ज को पढ़ना शुरू किया तो पेशे लफ्ज की पहली सतर मजलिस अंसारुल्लाह का डायरेक्टर 2007 में लिखता है। 100 साल पहले नहीं, मिर्जे के मरने के 100 साल के बाद मुल्क पाकिस्तान में जहां 74 की आईनी तरमीम मौजूद है, 84 का सदारती ऑर्डिनेंस मौजूद है, उस मुल्क के अंदर 2007 में मजलिस अंसारुल्लाह कादियानियों की सबसे बड़ी जमात है, उसका डायरेक्टर लिखता है कि अल्लाह ने वादा किया था मोहम्मद दोबारा दुनिया में आएंगे, पहली बार आए ईमान लाने वाले सहाबी बन गए और दूसरी बार मिर्जे की सूरत में आए तो मानने वाले सहाबी बन गए। और फिर एक एक का नाम है, 313 का साथ नाम है, आप नाम पढ़िए काजी जियाउद्दीन रदियल्लाहु अन्हु, एक एक के नाम के साथ ये देखिए मौलाना मियां अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हु, मुंशी गुलाबदीन रदियल्लाहु अन्हु, एक एक के नाम के साथ रदियल्लाहु अन्हु है। और बकवास क्या की है बेशुमार, और बकवास क्या की ये बदरी साहबा के मुकाबले की हैं, उनके मुकाम के हैं। और आप इनकी शक्लें देखे, फिटकारे हुए मुंह, बावले कुत्ते लगते हैं, लटके हुए चेहरे, लेकिन इन मुर्तद्दों को, इन बिगड़े हुए चेहरे वालों को इनके बारे में दावा क्या है? मुकाम में सिद्दीक़ अकबर के बराबर के, उमर फारूक के बराबर के, उस्मान गनी की बराबरी के, उस्मानी मुर्तजा की बराबरी के। ये बदबख्त आपके मुल्क के अंदर इन मुर्तद्दों को आप शक्लें देखे जरा, इन मुर्तद्दों को कहा जा रहा है कि ये बदरी साहबा के मुकाम के हैं और ये किताब छपती है, मुल्क पाकिस्तान में तकसीम होती है। ये इर्तदाद इनका चल रहा है, गुमराही फैला रहे हैं, ये कुफर लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है। वजह क्या है? जब फसल में आते ना सूअर और फसल बर्बाद कर जाते हैं और फिर किसान से पूछा जाए क्या हुआ, कहता सूअर आगे फसल बर्बाद कर गए। तो बंदा कहता यार तू उत्थे पहरा दिंदा, तो किसान कहता मैं सारी रात उत्थे किथे बने आ रहा, तो कहते ने उत्थे यार कोई ढांचू खड़ा कर दिंदा, स्टैचू खड़ा कर दिंदा, सूअर ना आंदा, गिद्दर ना आंदा, फसल तबाह ना करदा। सरकार ने जिस गुलशन को आबाद किया हमने वहां पे स्टैचू भी खड़े नहीं किए। कादियानियों को देखे, हर एक कादियानी कादियानियत के साथ मुखलिस है। हम कहते जी माल कादियानी लगा रहे, वक्त लगा रहे, सलाहियत लगा रहे,
ताल्लुकात लगा रहे हैं, मिर्जे के साथ वफादारी कर रहे हैं, तो भाई सवाल ये होगा कि तुम्हें किसने रोका है कि तुम पैगंबर की खिदमत के लिए माल ना लगाओ, सलाहियत ना लगाओ, वक्त ना लगाओ, जान ना लगाओ। दोस्तों दो ग्रोह है, एक कादियानियों का है, एक मुहम्मदी लोगों का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले मोहम्मदी हुजूर की इज्जत हुर्मत खिदमत के दिफा के लिए मैदान में है, और कादियानी उधर मैदान में है। हम अपना जायजा लें कि हम किस खाते में हैं। अगर कादियानियों में नहीं तो शुक्र अदा करें, और अगर मुसलमानों में भी नहीं तो फिक्र करें, आज से नियत करें कि हमने गैर जानिबदार नहीं रहना, हमने सरकार की इज्जत खत्म नबूवत पर पहरा देना है। जात बरादरी कौम पड़ोसी सब चीजें पीछे, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को, सरकार की खत्म नबूवत को रखना है। जो हुजूर का है, जो हुजूर की खत्म नबूवत का है वो हमारा है, जो सरकार का नहीं, सरकार की खत्म नबूवत का नहीं, अल्लाह की कसम वो हमारा नहीं है। हमारी एलानिया उसके साथ दुश्मनी है, एलानिया जंग है। हम इंशाअल्लाह इस जंग को बाकी रखेंगे, अपने पैगंबर की खत्म नबूवत का आलम थामे रहेंगे, खत्म नबूवत का नारा लगाते रहेंगे, इस पैगाम को फैलाते रहेंगे। अल्लाह करीम हमें खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, पैगंबर का वफादार बनाए, माल जान वक्त सलाहियत जवानी सभी कुछ नबी पर वार देने की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।